السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی بھائیوں سے خاص روسی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا رب العرش الكريم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، اپنی بڑائی اپنی تعریف پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، اپنی بڑائی پسند ہے۔ حدیث بھی بیان میں اللہ کی بڑائی ہے، اللہ نمازوں میں اللہ کی بڑائی ہے، رکوع میں، سجدے میں، تکبیر میں، نماز جنازہ میں، عید کی نماز میں اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا المدثر قم پڑھو فانذر، اللہ کے بارے میں ڈراؤ، اللہ کی طاقت بیان کرو، لوگوں کے پاس جاؤ، گھر گھر گئے نبی، گھر گھر 70 بار گئے، ایک ایک آدمی کے پاس، ایک ایک آدمی۔ لوگ پتھر مارتے تھے، مٹی پھینکتے تھے، کوئی تھوکتا تھا، کوئی گالی دیتا تھا، کوئی اتنا مارتا تھا بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت لوگوں کے پاس اللہ کا تعارف، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کرنے جاتی ہے، اس لیے مخالفت ہے، اس لیے مخالفت ہے۔ کیوں مخالفت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مخالفت کیوں ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، مخالفت کیوں؟ لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، پتھر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ سوال تو کھڑا ہوتا ہے، یا کوئی زمین دبائی تھی، یا آپ نے غلط بولا تھا، یا کسی کو ڈرایا، آپ نے دھمکی دی دنیا کے اعتبار سے، تو آپ کو پتھر کیوں مارتے ہیں لوگ؟ کیونکہ ان کے دلوں کا یقین اللہ پہ نہیں ہے، ان کے دلوں کا یقین پتھروں پہ، پیڑوں پہ، آگ پہ ہے، ناگ پہ ہے، چیزوں پہ ہے، اللہ پہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جب انہیں دعوت دیتے تھے تو کہتے تھے ہم تیرے نئے دین کی بات نہیں مانیں گے، ہمارا تو خاندانی دوسرا دین ہے، یہ تو نیا پروگرام لے کے آیا ہے، اس لیے مارتے دھکے دیتے اور بستیوں سے باہر کر دیتے، بستیوں سے باہر کر دیتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین تھا کہ میں جس اللہ کی تعریف کر رہا ہوں وہ اللہ ہے، حق ہے، سچ ہے، اسی کا سب کچھ ہے، نظام اسی کا ہے، قبضہ اسی کا ہے، ساری دنیا اسی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب دعوت کا کام کیا تو لوگوں نے ایسے ایسے حملے کیے، ظاہر میں بھی، غیب میں بھی، زہر کے ذریعے بھی، چھپ کر بھی، پہاڑوں کے اوپر سے بھی، زمین کے نیچے سے بھی، سامنے سے بھی، چھپ کر حملے کیے۔
آپ ایک پہاڑی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. سنو سنو آپ ایک پہاڑی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. آپ ایک پہاڑی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. مشورہ کر رہے تھے. مشورہ کر رہے تھے. ادھر مشورہ شروع ہو گیا. یہ طائف کا قصہ ہے. طائف دوبارہ گیا طائف. جب طائف میں کامیابی ملی آپ دوبارہ گئے. کافی دن آپ طائف میں رہے ہیں. آپ نیچے مشورہ کر رہے ہیں. اوپر وہ سب سے اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئے. انہوں نے سب سے بڑی ڈل نکالی, کھینچ کھینچ کے پتہ نہیں کیسے تیار کیا. تو وہاں سے انہوں نے اس کو ایسے پھینکنا تھا نبی کے اوپر تاکہ سارا مجمع کریش ہو جائے, سارا مجمع ختم ہو جائے, سارا مجمع کا نقصان. اوپر سے پتھر ایسے پھینکا دیا انہوں نے. اللہ نے میری انگلی کی لا الہ الا اللہ وہیں کھڑی ہو گئی اور اب بھی انگلی کا نشان. سنو وہ ڈیل وہیں کھڑی اب بھی انگلی کا نشان ہوا میں. اب بھی ایسے پیچھے پہاڑی دیکھ کے آنا. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ کہتے تھے تجھے بنانے والے اللہ ہیں, اس لیے بنانے والا اللہ ہے. تجھے بنانے والے اللہ ہے, تجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے. عورتوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, نبیوں کو, پیغمبروں کو, بڑے بڑے نوازیوں کو, اللہ والوں کو, شیطانوں کو, جن کو, جنات کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں. جس کا سب کچھ ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے. جس کا سب کچھ ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے. جو دینے میں کسی کا محتاج نہیں, پانی پلانے میں کسی کا محتاج نہیں, روزی دینے میں کسی کا محتاج نہیں, آنکھ دل دماغ دینے میں کسی کا محتاج نہیں, بارش روکنے میں, ہوا چلانے میں کسی کا محتاج نہیں. ہم بڑھاپا نہیں روک سکتے, ہم اپنی بیماری نہیں روک سکتے, ہم اپنی موت نہیں روک سکتے, ہم اپنے بخار کو نہیں روک سکتے. ہم تو ہر حال میں محتاج ہیں. اٹھنے میں محتاج, بیٹھنے میں محتاج. کہ دوسرے اٹھاتے ہیں, دوسرے بٹھاتے ہیں. کہتے ہیں لوگ کہ بس اب تو اٹھنا بیٹھنا دوسروں کے سہارے سے ہے, کھانا پینا, ٹوائلٹ, باتھ روم, جہاں جانا دوسروں کے سہارے سے. اللہ نبی دعوت دے رہے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے. ایک یہودی آیا, نبی دعوت دے رہے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے. ایک یہودی آیا تو اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ جو میں چاہتا ہوں ہو جاتا ہے. اللہ نبی نے کہا جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. یہودی نے کہا دیکھو میں اپنی مرضی سے بیٹھ گیا, اپنی مرضی سے, اس میں اللہ کا کیا کام؟ یہ ہے شرک, یہ ہے جہالت, یہ ہے جد. یعنی اللہ کو باہر کر دیا. لو میں بیٹھ گیا, نبی کو کہہ رہا لو میں بیٹھ گیا اور کھڑا ہو گیا, اپنی مرضی سے بیٹھا, اپنی مرضی سے کھڑا ہو گیا. اللہ نبی نے کہا پہلے تیرا بیٹھنا اللہ نے چاہا تب بیٹھنا, پہلے تیرا کھڑا ہونا اللہ نے چاہا تب تو کھڑا ہو گیا. اس بات پہ اللہ اتنے خوش ہوئے, فوراً جبریل علیہ السلام آئے, کہا یا رسول اللہ آپ کے جواب کو اللہ نے پسند فرمایا. یہ ایمان کے بول ہیں, ایمان کے بول ہیں. جب آدمی میں کرتا ہے, میں کرتا ہوں, میں چلتا ہوں, میں ہی بیٹھتا ہوں, میں ہی کماتا ہوں, میں نے ہی سب کچھ بنایا ہے, میں نے ہی آج تک سب کچھ کیا ہے, میں نے یہ کرا کرایا, میرا ہی کرا دھرا, بس اس پر اللہ پھر کیا کر دے. اگر ملک کے بارے میں سوچ ہے میرا ملک ہے, اب ملک پہ پکڑ آئی گی. اگر جان کے بارے میں سوچ ہے میری جان ہے, میری ملکیت ہے, اب جان پہ پکڑ آئے گی. اگر سنو ہاتھ ہے نا, ہاتھ, اللہ نبی کے سامنے ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا, سنت کے خلاف ہے, بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا.
ارے نبی نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے غصے سے یوں دیکھا, مجھ سے نہیں کھایا جاتا دائیں ہاتھ سے, میں تو بائیں سے کھاؤں گا. ارے نبی نے فرمایا اگر تو آج دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھائے گا پھر کبھی نہیں کھا پائے گا. وہ پھر بائیں ہاتھ سے شروع کر دیا, ایک دم دائیں بازو پہ فالج پڑا, ایک دم بازو لٹک گئی. حدیث میں بعض مرتبہ نافرمانیوں کا بدلہ فوراً ملتا ہے, بعض مرتبہ دیر سے ملتا ہے, بعض مرتبہ آخرت میں ملتا ہے سزا کے طور پر, بعض مرتبہ گناہ کا بدلہ جلدی ملتا ہے, بعض مرتبہ دیری سے ملتا ہے. جس گناہ میں سنو, جس گناہ میں دو چیزیں ہوں, سنو, جس گناہ میں دو چیزیں ہوں اس پر فوراً پکڑ آتی. نمبر 1 جد, نمبر 2 مخالفت. جد اور جد, اس نے جد کی نا میں نہیں کھاتا دہنے سے, اور نبی کی بات کی مخالفت. جس عمل میں جد ہوگی, جس گناہ میں جد ہوگی, جس گناہ میں مخالفت ہوگی اس پہ نگد پکڑ آئی. نگد جو گناہ جد سے خالی ہے مخالفت سے خالی ہے, موت تک توبہ کا موقع ملتا ہے. 10 سال توبہ کا موقع ملتا ہے, 80 سال توبہ کا موقع ملتا ہے. یہاں تک کہ 1 گھنٹہ پہلے توبہ کری, 10 منٹ پہلے توبہ کری. کیوں؟ گناہ میں جد نہیں تھی, گناہ میں مخالفت نہیں تھی. جب گناہ میں جد ہوتی ہے کہ میں نے کرنا ہے, کون روکنے والا, کون ٹوکنے والا, ساڑھے سامنے کون کھنگ سکتا, ساڑھے سامنے پرندہ نہیں پر مار سکتا. بس یہ ہے جد. جب کسی گناہ میں جد ہوتی ہے, نبی کے مقابلے مخالفت ہوتی ہے نبی کے طریقے پر, اس عمل اس گناہ پر فوراً پکڑ آتی ہے. چاہے وہ نبی کا رشتہ دار ہو, چاہے نبی کا بیٹا ہو, چاہے نبی کی بیوی ہو, چاہے بادشاہ ہو, چاہے مالدار ہو, چاہے غریب ہو, چاہے فقیر ہو. جس گناہ میں مخالفت ہوتی ہے کہ بس مخالفت کی وجہ سے گناہ کیا, مخالفت کی وجہ سے, جد کی وجہ سے گناہ کیا, ایک دم پکڑا. جد اور مخالفت. جس گناہ میں جد نہیں ہوتی, سنو, جس گناہ میں جد نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہے, ابھی علم نہیں ہے, ابھی جاہل ہے. جس گناہ میں جد نہیں ہوتی اور مخالفت نہیں ہوتی, اللہ توبہ کا موقع دیتے ہیں, توبہ کا موقع دیتے ہیں. اور یہی نہیں کہ توبہ کا موقع دیتے ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ توبہ کا موقع دیتے ہیں, اللہ توبہ کا انتظام کرتے ہیں. اور توبہ کا انتظام, جس گناہ میں جد نہیں ہوتی, جس گناہ میں مخالفت نہیں ہوتی, اللہ ایسے گناہ گار کے لیے توبہ کا موقع دیتے ہیں. کتنا, بہت 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 موقع دیتے ہیں, کیونکہ اسے علم نہیں ہے, جاہل ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے. تو اللہ توبہ کا موقع دیتے ہیں, اللہ توبہ کا انتظام کرتے ہیں. اور توبہ کا انتظام, ایک آدمی نے 100 قتل کیے, ہمارے نبی نے فرمایا ایک آدمی نے 100 قتل کیے, 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں. کیوں؟ اس کے گناہ میں جد نہیں تھی, مخالفت نہیں تھی, بس لا علمی تھی. لا اللہ نے اسے چل نہیں دیا, گناہ کرنے ہی دیا. اب اللہ والوں کے لپیٹ میں آ گیا, اللہ والوں کی لپیٹ میں آ گیا, دینداروں کی لپیٹ میں آ گیا, دینداروں کی بات سنی, اللہ والوں کی بات سنی. اب اس کے دل میں توبہ کا بلبلہ اٹھا, توبہ کی نیت کی, ارادہ کی, اور توبہ کے لیے چل دی, توبہ کے لیے. ایسے ہیں اللہ, جس گناہ میں جد ہوتی ہے, مخالفت ہوتی ہے, اس کی فوراً پکڑ آتی ہے. جس گناہ میں جد نہیں ہوتی, مخالفت نہیں ہوتی, لا علمی ہوتی ہے, اس کے لیے اللہ توبہ کا انتظام کرتے ہیں اور توبہ کا انتظار کرتے ہیں. یہ کتنا خطرناک آدمی تھا, اس نے 99 قتل کیے. اس کے دل میں توبہ کی طلب پیدا ہوئی. ایک عابد کے پاس گیا, اس کے پاس ہوگا کچھ انتظام میرا,
اس نے کہا تو نے 99 قتل کیے، تیری توبہ قبول نہیں، تیری توبہ قبول نہیں، تیری توبہ۔ اسے غصہ آیا، اس کا بھی قتل کر دیا 100/100۔ ہاں یہ ایک مفت کا مفتی تھا۔ ہاں کون تھا؟ مفت کا مفتی۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں جو آدمی جس چیز کا ماہر نہیں ہوتا اس سے پوچھا مت کرو، جو آدمی جس کا ماہر ہوتا ہے اس سے پوچھا کرو تاکہ راستہ صحیح ملے۔ اس نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ دیکھو اب بھی اللہ نے اسے دھسایا نہیں، زمین نے اسے کھایا نہیں، جانوروں سے بھی پھاڑا نہیں۔ کیوں؟ لا علمی ہے، جد نہیں ہے اس کے گناہ میں، تو نہ ہی مخالفت ہے اللہ رسول کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گاروں کی توبہ کا انتظام کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ اب بھی اس نے توبہ کی طلب نہیں چھوڑی، اب بھی اس نے دین کو سیکھنا نہیں چھوڑا، اپنا ارادہ نہیں بدلا، 100 قتل کر کے چل دیا۔ اللہ کتنے رحیم ہیں، اللہ کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ جب آدمی کسی گناہ کو کرتا ہے ایک دم زمین اسے نہیں کھاتی، نہ آسمان اسے پاڑتا ہے، نہ چیزیں اسے پاڑتی، اللہ اس کی توبہ کا انتظام کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ اگلی سنو، یہ چلتی اللہ کے راستے میں نکل گیا نا، گھر چھوڑا، ہجرت، سنو ہجرت۔ ہاں اس نے 3 کام کیے، نمبر 1 نیت، نمبر 2 ہجرت، نمبر 1 نیت کی توبہ کی، نمبر 2 اس نے ہجرت کی، گھر چھوڑا تاکہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے میں توبہ کروں اور دین سیکھ۔ ہجرت انفروا خفافا وثقالا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو نکلے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ نیت اور ہجرت میں 3 چیزیں ہیں، سنو، ہجرت میں اللہ کی مدد، نمبر 2 ہجرت میں گناہوں کی معافی، نمبر 3 ہجرت میں ہدایت ہے۔ 3 چیزیں ہجرت میں، مدد، ہدایت، معافی۔ شیطان نکلنے نہیں دیتا، نکلنے نہیں دیتا، بس دنیا کے لیے نکلو، بس نوٹ کے لیے نکلو، بس ووٹ کے لیے نکلو، چاہے دوسرے ملک میں جانا پڑے۔ ہجرت میں 3 چیزیں بتائی ہیں۔ ہجرت میں اللہ کی مدد، گناہوں کی معافی۔ کتنے بڑے گناہ ہیں، 100، کتنا بڑا گناہ، 100 قتل کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہاں اتنے بڑے گناہ ہیں لیکن اس کے گناہ میں جد نہیں ہے، مخالفت نہیں، لا علمی۔ اس نے 100 قتل کیے، اب بھی اللہ کے راستے میں نکلا۔ کہتے ہیں نا کیا فائدہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کیا فائدہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، وہ چل تو دی، ہاں چل تو دی۔ اس نے 100 قتل کیے، اللہ کے راستے میں نکلا، اس نے اپنی نیت چینج نہیں کی، نہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہوا، نہ ہی اس نے اپنی نیت بدلی، بس اللہ پر یقین کر کے جیسی نیت ویسی مرادہ، جیسی نیت ویسی مراد، جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے، جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے۔ آج میں جس چیز کی نیت کر لیتا ہے اللہ راستے ہموار کر دیتے ہیں، فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے لگا دیتے ہیں۔ 100 قتل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مارے، اس نے 100 قتل کی، صحابہ سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے، یعنی اللہ کا رحم بتا رہے ہیں کہ اللہ کتنے رحیم ہے، ہاں اور کتنا انتظار کرتے ہیں توبہ کو۔ جو آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، ہدایت دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں توبہ میں، اس کی مدد کرتے ہیں پہنچانے میں، اس کی مدد کرتے ہیں اللہ والوں سے ملانے میں۔ یہ جو آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں توبہ کرنے میں، اس کی مدد کرتے ہیں اللہ والوں کو ملانے میں، اس کی توبہ کرتے ہیں توبہ کے اسباب میں، انتظام میں اللہ مدد کرتے ہیں۔
اللہ اس کی مدد کر رہے ہیں، ابھی عذاب نہیں ہوا، اللہ اس کی مدد کر رہے ہیں، ابھی زمین نے اسے کھائے نہیں، اللہ اس کی مدد کر رہے ہیں، کوئی بیماری نہیں آئی، اللہ اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹی، مدد کر رہے ہیں کیوں؟ جیسی نیت ویسی مراد۔ ہمیں چل پڑا، سو قتل کر کے راہ خدا میں نکلا، توبہ کی نیت باقی ہے، اللہ والوں کی مجلس میں جانا ہے، پہنچنا ہے، چلتے چلتے راستے میں انتقال انتقال یہ ہے۔ اب دیکھو نظام اللہ کا، اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے نظام کو ظاہر کریں گے، اللہ تعالیٰ غیبی نظام کو ظاہر کریں گے تاکہ ظاہر کا یقین دل سے نکلے اور غیب کا یقین۔ دیکھو اللہ اس کی موت کا نظام ظاہر کریں گے، اس کی موت کے کسی کو ظاہر کریں گے کہ کیسے اس کی موت ہوئی، کیسے اس کا نظام بنا۔ سنو بات، جب آدمی غیبی نظام سے جڑ جاتا ہے، فرشتوں سے، جنت سے، اللہ سے اور آخرت کے منظر سے جڑ جاتا ہے، اب غیب سے اس کی مدد ہوگی، غیب سے اس کی رہبری ہوگی۔ یہ بات ہے۔ انتقال کر لاش پڑی، دونوں طرف کے فرشتے آ گئے، برائی کے بھی نیکی کے بھی۔ نیک جماعت کہ جی ہمارا ہے، کہنے لگے ہمارے ہیں، وہ کہنے لگے ہماری روح ہے، ہم نکالیں گے، ہم اس نے 100 قتل کیے، برائی کی، اس لیے ہمارا ہے کہ نہیں، اس نے توبہ کی نیت کی، اللہ کے راستے میں نکلا، یہ ہماری۔ دونوں فرشتوں کی جماعت آ گئی، کھڑی ہے، دونوں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، دونوں کو فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جسٹس بنا کے، جج بنا کے۔ یہ اللہ ظاہر کیوں کر رہے ہیں؟ اس قاتل کی موت کے منظر کو ظاہر کیا، اس قاتل کے عمل کو ظاہر کیا، اس قاتل کے فرشتوں کو ظاہر کیا، حدیث میں لائے، اللہ کے نبی پر یہ بات کھلی، کیوں؟ تاکہ ہم گناہ کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ دیں، تاکہ ہم گناہ کی وجہ سے اللہ کو نہ چھوڑ دیں۔ کسی تو گناہ گار ہے، کسی تو گناہ گار ہے، بس کسی تو گناہ گار ہے، اسی کتھے اس کام دے قابل۔ یہ شیطانی ہے، یہ شیطانی ہے۔ اس سے بڑا گناہگار ہے کوئی ہماچل میں جس نے 100 قتل کیے ہوں؟ کہیں نہیں، پنجاب میں بھی نہیں، ہریانہ میں بھی نہیں۔ جس نے 100 قتل کیے ہوں، اس قتل کے باوجود اللہ اس کی مدد کر رہا ہو، فرشتوں کو بھیج رہا ہو، زمین اس کی مدد کر رہی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے توبہ کی طلب، دین کی طلب ہے، توبہ کی طلب ہے، اللہ سے ملنے کی طلب ہے، اللہ والوں سے ملنے کی طلب ہے۔ جو دین کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ دونوں جماعتیں آگے فرشتوں کی، جی زمین نہ پو، جس طرف اس نے جانا تھا خیر کی طرف، نیکی کی طرف، اس اسٹیشن سے لے کے یہاں تک زمین نہ پو، اور اس کے گھر سے یہاں تک زمین۔ فرشتوں نے کڑے کڑے زمین نہ پو، تو نیک جگہ کی طرف زمین بڑھ گئی۔ ہاں سنو، مرکز کی طرف، خانقاہ کی طرف زمین بڑھ گئی، جہاں جا رہا تھا، گھر سے دور آ گیا تھا، بستی سے دور آ گیا تھا، گناہ سے، قتل سے دور آ گیا تھا، بس ادھر زمین بڑھ گئی تو نیک فرشتے لے گئے اور جنت میں ڈال دیا۔ ہاں یہ ہے پروگرام اللہ کا۔ اللہ اس لیے گناہگار کو بھی موقع دیتے ہیں کہ نکل کے توبہ کر لے، شرابی کو، چور کو، ڈاکو کو موقع دیتے ہیں کہ بس تھوڑے دن کی زندگی ہے، توبہ کر، اللہ کے سامنے جھکے، بس یہ موقع موت تک ہے، بس یہ موقع موت تک ہے۔ ہم ضد نہ کریں، ہم مخالفت نہ کریں، ہم ضدی نہ بنے اور مخالف۔ یہ دل صاف ہونا چاہیے، دھنیواد ضروری نہیں، یہ ہے ضد، یہ ہے جد
کمانا کھانا ضروری ہے، بیوی بچوں کو پالنا دین ہے، بس حلال کماؤ، حلال پہنو، بس بیوی بچوں کی پرورش کرو، بس دین کی محنت نہ کرو، یہ مخالفت ہے۔ کیا ہے؟ مخالفت۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، جس گناہ میں مخالفت ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، اللہ اس گناہ گار کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس گناہ گار کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جس گناہ میں ضد نہیں ہوتی، مخالفت نہیں ہوتی، لا علمی ہوتی ہے اور وہ طلب کرتا ہے توبہ کی، اللہ اس کی توبہ کا انتظام کرتے ہیں اور انتظام کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کامیابی چیزوں میں نہیں ہے، کامیابی درجوں میں نہیں ہے، کامیابی عہدوں میں نہیں ہے، کامیابی ملک کی ملکیت میں نہیں ہے، ملک کی بادشاہت میں نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کامیابی آخرت کی، دنیا کی، قبر کی، دین اور دین کی محنت میں ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں۔ اللہ کی قسم ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، مال آ گیا کامیاب ہو گیا، دھوکہ کھا گیا، میں ڈاکٹر بن گیا کامیاب ہو گیا، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم بڑے بادشاہ بن گئے، بس دھوکہ کھا گیا۔ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، کامیابی کا دھوکہ ہے۔ دیکھو سنو، ہم مالدار بن گئے، ہمارا ارادہ کیا؟ کامیاب۔ سنو ہم مالدار بن گئے، ٹھیک، ہم مالدار بن گئے، ہم نے یقین کر لیا کہ میں کامیاب ہوں گا۔ اب یہ مالدار بوڑھا ہونا شروع کرتا ہے۔ اب یہ بوڑھا کیوں ہوا؟ اگر یہ کامیاب تھا مالدار، بوڑھا کیوں ہوا؟ اگر یہ کامیاب تھا بیمار کیوں ہوا؟ اگر یہ کامیاب تھا اس کو موت کیوں آئی؟ اگر یہ کامیاب تھا اس کو بیماری کیوں آئی؟ اگر یہ کامیاب تھا کاروبار میں گھاٹا کیوں ہوا؟ اگر یہ کامیاب تھا اس کے بھائی نے اس کو قتل کیوں کیا؟ بھائی نے اس کو قتل کیوں کیا؟ یہ بوڑھا کیوں ہوا مالدار؟ اس کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا؟ اس کو ایسی بیماری کیوں لگی؟ کہاں کامیاب ہوا؟ ڈاکٹر بن گیا لیکن نہ کامیاب۔ اگر یہ ڈاکٹر کامیاب سمجھتا ہے، اس ڈاکٹر پر موت کیوں آئی؟ اس ڈاکٹر پر بیماری کیوں آئی؟ اس ڈاکٹر پر بڑھاپا کیوں آئی؟ ہاسپٹل چھوڑ کے مر گیا۔ مولانا محمد عمر پانی کو آخری درجے کی بیماری ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے کہہ دیا اسے گھر لے جاؤ، سیوا کرو، گھر لے جاؤ۔ آخری درجے کی بیماری۔ ایک جماعت کام کر رہی تھی بمبئی، قاری خورشید خورجا امیر تھے، ان سے ملے گئے۔ مولانا نے کہا میں تو مرنے کے انتظار میں ہوں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا زندگی سے۔ امیر صاحب نے کہا مولانا صاحب مرنا تو ہے آپ نے، اللہ کے راستے میں تاکہ شہادت کا درجہ ملے، چلو جتنے دن لگتے ہیں لگاؤ۔ عمر صاحب فرما رہے تھے ہمیں کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا، 3 دن کے لیے گیا تھا، پھر 10 دن کی نیت کری، پھر چیلے کی نیت کری، پھر 4 مہینے کی نیت کری، پھر سال کی۔ مرا نہیں، تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ جو بات دوا سے نہیں، وہ بات دعا سے ہوتی ہے۔ جب کامل مرشد ملتے ہیں بات خدا سے ہوتی ہے۔ جب وہ بمبئی آئے مولانا عمر صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے سوچا اس ڈاکٹر کو دعوت دے کے آتا ہوں جس نے مجھے غلط خبر دی تھی تو اتنے دن کے بعد مر جائے گا۔ لوگوں نے کہا 13 دن کے بعد وہ ڈاکٹر ہی مر گئے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم کامیابی کو سمجھ بیٹھے، ہم کامیابی کو سمجھ بیٹھے، عہدے مل گئے، ڈگری مل گئی، بس 2-4 مکان بن گئے، بس کوئی ٹین کا ڈبہ آ گیا ہے گاڑی۔ اس میں نہیں ہے کامیابی، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں اور چھوٹ جاتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں۔ جو چیز چھوٹ جائے اس میں کامیابی کہاں، جو چیز مٹ جائے اس میں کامیابی کہاں، جو چیز بیچ میں دھوکہ دے دے اس میں کامیابی کہاں۔ کامیابی دین کے اندر ہے، اس لیے دین نہ مٹے گا، دین نہ چھوٹے گا، نماز نہ مٹے گی، نماز نہ چھوڑے گا، قرآن نہ مٹے گا، قرآن نہ ہٹے گا۔ اس لیے دین میں کامیابی ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے سب سے پہلے جن چیزوں میں کامیابی سمجھتا تھا مال نے ساتھ چھوڑ دیا، دکان نے ساتھ چھوڑ دیا، جن چیزوں میں کامیابی سمجھتا تھا عہدوں میں کرسیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کپڑوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، انگوٹھی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، جوتوں نے موبائل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، یہ کیا ہوا؟ اب اسی کی قبر میں رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اس کی مدد کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے قرآن پھر دائیں طرف آ جائے گی، پھر بائیں طرف ہو جائے گا، پھر پاؤں کی طرف اللہ کے راستے کی نیکی۔ یہ کامیابی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، اس لیے ہم گشت نہیں کرتے، اس لیے ہم مسجد میں نہیں جڑتے۔ کیوں؟ چیزوں کی کامیابی دھوکہ ہے، چیزوں کی کامیابی دھوکہ ہے۔ باپ کامیابی سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرے پاس ایک ہی بیٹا، باپ کامیابی سمجھ بیٹھتا ہے میرے پاس دو سکھی پروار، چھوٹا پروار باپ بن کر دو بیٹوں کا میں کامیاب ہو گیا، بیوی سمجھ گئی دو بیٹے ہیں، بس ہم کامیاب ہو گئے، کوئی چیز لے کے کامیاب دھوکہ۔ اللہ کیا چاہتے ہیں، نبی کیا چاہتے ہیں کہ چیزیں بری نہیں ہیں، بیٹا بھی برا نہیں ہے، پیسہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، ڈگری ڈاکٹری وکالت کوئی بری چیز نہیں، بس بے دین ہونا ان چیزوں کی وجہ سے، بے نمازی ہونا ان چیزوں کی وجہ سے، نافرمان ہونا ان چیزوں کی وجہ سے، یہ بری یہ ہے بری بات۔ جب ہم چیز میں کامیابی سمجھیں گے، چیز میں ترقی سمجھیں گے، جب ہم عہدوں میں، چیزوں میں، رشتوں میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں، باپ بننے میں، بیٹا بننے میں کامیابی سمجھیں گے، اب بیٹا باپ کے لیے بوال بن سکتا ہے، باپ بیٹے کے لیے بوال بن سکتا ہے۔ اگلی سنو، ایک باپ کے ایک ہی بیٹے، باپ سے غلطی ہو گئی، فوجی صاحب باپ سے غلطی ہو گئی، دھیان سے، باپ سے غلطی ہوگی، دین تو ہے نہیں۔ حضرت جی فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب جیسے گھوڑے کو شراب پلا دو وہ بے قابو ہے، اوپر والا بھی نیچے، پلان بھی نیچے، کیوں بے قابو ہو گیا؟ بے دین آدمی کا ہاتھ بے قابو ہوتا ہے، بے دین آدمی کی زبان بے قابو ہوتی ہے، بے دین آدمی کا نفس بے قابو ہوتا ہے، وہ کسی کو نہیں بخشتا، اللہ کی قسم۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا لگام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس سے غلطی ہو گئی، کس سے؟ باپ سے غلطی ہو گئی، اور اس سے ایسی غلطی ہوئی بیٹے کو غصہ آیا، باپ کی پٹائی شروع، پہلے کمرے میں، پھر برآمدے میں، پھر برآمدے سے پیٹتے باہر لے گئے، جیسے وہ ڈھیر ہے نا رہتے اتنی دور لے گئے۔ اب باپ نے رونا شروع کیا، بیٹے بس یہیں تک، بیٹے بس کر یہیں تک، بیٹے بس کر یہیں تک، میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک مارتے ہوئے لایا تھا۔ سنو کہاں کامیابی بیٹے نے، بیٹا بننے میں، ایک بیٹا بننے میں کامیابی ملی، رونے لگا باپ، بیٹے بس 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 کر، میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک مارتے ہوئے لایا تھا۔ اچھا تیرے شہر کا دستور ہو گیا، جسے بھی گلے لگایا وہی دور ہو، یہ بے دینی کا نام ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب، مولانا نیاز صاحب کہتے تھے کہ ملک اور مال کے چیتڑوں میں کامیابی نہیں ہے، ڈگریوں میں، عہدوں میں کامیابی نہیں ہے، جو آدمی دین سے ہٹ کر ان چیزوں میں کامیابی سمجھے گا، بس وہ فرعون کا حشر دیکھ لے، قارون کا حشر دیکھ لے، نمرود کا حشر دیکھ لے۔ ہم کہتے ہیں چھوٹا پروار، سوکھی پروار، کسی حدیث میں نہیں لکھا، نہ قرآن میں، نہ کسی ولی نے کہا۔ ایک بیٹا ہے، کتنا پیٹا باپ کے، بس وہ سلسلہ جاری ہو گیا نا، اس نے اپنے باپ کو مارا تھا، بس وہ بیج ڈل گیا، پیدا ہو رہا ہے، توبہ اس نے کی نہ اس نے
توبہ کہاں کرتا؟ توبہ والوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں، توبہ والوں کے ساتھ جانا نہیں، توبہ کہاں کرتا؟ کہ بس یہی کرتا۔ حالانکہ باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، لیکن بے دین بیٹا ہے، بے دین باپ ہے، اس لیے دونوں کی بے دینی عذاب بن گئی، دونوں کی بے دینی عذاب بن گئی، دونوں کے گناہ عذاب بن گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حق بتائے ہیں، اللہ کا یہ حق ہے، جب اللہ کے حق دبیں گے پریشانی تو آئے گی نا، جب نبی کے حق دبیں گے پریشانی تو آئے گی نا، جب ہم کسی کا حق دبائیں گے آئیں گے، مقدمہ کرے گا، کیس کرے گا، پولیس کو لے کے آئے گا یا تلواریں لے کے کھیت میں آ جائے گا۔ جب کسی کے حق دبتے ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہیں، بسیں دبتی ہیں، نعرے ہوتے ہیں، جب اللہ کے حق دبیں گے، جب نبی کے حق دبیں گے، جب نماز چھوڑی جائے گی، اللہ کا حق نماز ہے، اللہ کا حق روزہ ہے، دین کی دعوت ہے، گشت ہے، مشورہ، جب اللہ رسول کے حق دبیں گے، پھر زمین اللہ کی ہے، یہ پریشان کرے گی، پھر ہوا اللہ کی ہے، پریشان کرے گی، پھر جانور سانپ بچھو اللہ کے ہیں، یہ بھی پریشان کریں گے، پھر نوکر بھی پریشان کریں گے۔ ایک سونار ہوتا نا، چوڑیاں چاڑیاں ڈالنے کھولنے والا منیار، سنو کس سے لکھا ہے؟ وہ بیچارہ منیار گھر میں آیا، دیکھا کہ بیوی بیٹھی رو رہی، ٹپ ٹپ آنسو، پوچھا کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہے؟ پہلے تو دیکھی نہیں، یہ نوکر ہے نا گھر کا، یہ آیا تھا سبزی لے کے، مجھے دینے لگا، میرا ہاتھ دبا دیا۔ سنو ہاں کس سے لکھا ہے؟ مولانا عمر پالن میں اس لیے رو رہی ہوں، یہ جو نوکر ہے اس کی کیا مجال تھی، اس نے میرا سبزی دے دے ہاتھ دبا دیا، غلط نہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ اس کی بات سن کے اس کا شوہر وہ منیار بھی رونے لگا، نہیں یہ تیری غلطی نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے، یہ نوکر کی غلطی نہیں ہے، نہ تیری غلطی ہے، نہ میری، نہ تیری، نہ نوکر کی۔ بس آج میرے پاس ایک عورت آئی تھی، میں نے چوڑیاں چڑھاتے وقت بس وہ اچھی لگی، میں نے اس کا نفسانی طریقے سے ہاتھ دبا دیا، بس ادھر بدلا دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم غیر عورتوں سے پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، تمہاری عورتیں، تمہاری بیٹی، تمہاری بہنیں پاک دامن رہیں گی۔ جب تم اپنی نظریں گندی ادھر ادھر ڈالو گے، پھر ادھر بھی نظام۔ بتاؤ کامیابی کہاں ملی اس کو شوہر بن کے؟ جب ہم برائیوں کو زندگی کا مقصد بنائیں گے، جب ہم دنیا کی چیزوں کو زندگی کا مقصد بنائیں گے، جب ہم سونے کو چاندی کو زندگی کا مقصد بنائیں گے، بس الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، بس الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ جتنا ہم چیزیں حاصل کرتے جائیں گے بس اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، جتنا ہم مالدار بنتے جائیں گے اتنا اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، جتنے ہم بادشاہ بنتے جائیں گے اتنا اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جائیں گے۔ کتنے دور ہوں گے، کتنے دور ہوں گے؟ اگلی سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا دور ہوگا، اتنا گر جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے آدم کے بیٹے، اگر تیرے پاس 2 جنگل سونے کے، دو جنگل سونے کے، 2 ٹن نہیں یا 2 ٹرک، 2 جنگل سونے کے، جہاں تک تیری نظر جائے وہاں تک سونے کے جنگل ہو جائے، زمین سونے کی، پہاڑ سونے کے، پتھر سونے کے، کنکر پتھر، پیڑ پودے پتے سونے کے، 2 جنگل تیرے پاس سونے کے ہو جائے نا، پھر بھی تو تیسری کی تمنا کرے گا، کوشش کرے گا، 2 جنگلوں سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، قبر کی مٹی، سونے سے
सोना मिल गया, अब भी तमन्ना पूरी नहीं है, 1 क्विंटल नहीं जंगल मिल गया, जमीन सोने की मिल गई, अब भी इसकी तमन्ना पूरी नहीं है। ये है बेदीनी का अंजाम, बस ये है दुनिया का अंजाम। इसलिए अल्लाह के नबी का चैलेंज है कि बस ईमान लाओ, ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ अल्लाह पर, जैसा उसका हक है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह जैसा कोई नहीं है, अल्लाह जैसा कोई नहीं है, जमीन अल्लाह जैसी नहीं है, फरिश्ते भी अल्लाह जैसे नहीं है, नबी भी अल्लाह जैसा नहीं है, जबरील अलैहिस्सलाम सारे नबी वली कुतुब दाल अल्लाह जैसे नहीं है, अल्लाह फरिश्तों जैसा नहीं है, फरिश्ते अल्लाह जैसे नहीं है, अल्लाह नबी जैसा नहीं है, नबी अल्लाह जैसा नहीं है, हम और आप अल्लाह जैसे नहीं है, अल्लाह हमारे जैसा नहीं है, अल्लाह बेमिसल है, बेमिसाल, उस जैसा कोई नहीं। ये दावत हमारे नबी ने दी कि अल्लाह जैसा कोई नहीं, न पकड़ में अल्लाह जैसा कोई, न रहमत में, न अजाब में, न गुस्से में, न न्यामतें देने में अल्लाह जैसा कोई नहीं। हमें भूख लगती है, अल्लाह को भूख नहीं लगती, हमें नींद आती है, अल्लाह को नींद नहीं आती, हमें प्यास लगती है, अल्लाह को प्यास नहीं लगती। हम लोगों की प्यास क्या दूर करेंगे? हम खुद प्यासे हैं, हम लोगों की भूख क्या दूर करेंगे? हम खुद भूखे हैं, हम लोगों को क्या कपड़ा पहनाएंगे? हम खुद नंगे आए दुनिया में, नंगे आए। इसलिए अल्लाह नबी ने फरमाया अल्लाह को सबसे ज्यादा अपनी बड़ाई पसंद है, बड़ाई करने वाला पसंद है, तारीफ करने वाला पसंद है, सजदे करने वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने वाले। इसलिए अल्लाह का रास्ता है, इसलिए मजलिसें हैं, इसलिए दीन की मेहनत। इसलिए कहा जाता है कि हम अपनी मस्जिदों में दावत का माहौल बनाएं, अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाला माहौल बनाएं, जिक्र वाला, नमाज वाला, तालीम वाला माहौल बनाएं। जब हमारी मस्जिदों में अल्लाह की बड़ाइयाँ होगी, अल्लाह की तारीफ होगी और कुरान हदीस के तज़किरे होंगे, आखिरत के जन्नत के तज़किरे होंगे, इससे पार वाले लोग हमारे माहौल में आके उनके दिल नूरानी होंगे, उनके दिल नरम और नूरानी, नरम और नूरानी दिल होता है इन मजलिसों में। अल्लाह की नरम। इसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी मस्जिद का आदी है, मस्जिद का खूंटा है, मस्जिद का आदी है, बेशक वो दुकान में बैठा है, अल्लाह नबी ने फरमाया जिसका दिल मस्जिद में अटका हो वो अल्लाह की रहमत में है, दुनिया में भी अर्श पर। इसका दिल मस्जिद में अटका हो वो अल्लाह की रहमत है। जिस्म घर में, दिल दुकान में, जिस्म खेत में, जिस्म दुकान में, जिस्म दफ्तर में, लेकिन दिल की नीयत, दिल का इरादा मस्जिद की गश्त में जुड़ने का है, मशवरे में जुड़ने का है, जोड़ में आने का है, नमाज में। अल्लाह के नबी ने फरमाया बस ये दुकान पर बैठा है अल्लाह की रहमत है, खेत में है अल्लाह की रहमत है। एक आदमी का दिल, एक आदमी का जिस्म मस्जिद में है, दिल गुनाह में है। सुनो, जिस्म मस्जिद में, दिल गुनाह में, मस्जिद में गुनाह सो। एक आदमी अल्लाह के घर में है। सबसे बड़ा घर कौन सा दुनिया में? काबा। उससे बड़ा घर कोई नहीं। एक आदमी अल्लाह के घर में जाता है बिना तौबा के, बिना तौबा के लोग हज करते हैं, हज करके फिर गुनाह करते हैं। अल्लाह के घर में गया, जिस्म लेकर गया, जिस्म से तवाफ कर रहा है, एक खूबसूरत औरत पर नजर चली गई, ध्यान हट गया अल्लाह से, काबा से, काबे की दीवार से हाथ निकला। लिखा है हजर जी ने, काबा की दीवार से हाथ निकला, उसमें पत्थर था, पत्थर उसकी आंख पे लगा, आंख फूट गई। कैब से आवाज आई, डर मेरा ध्यान किसी और, जिस्म यहाँ, दिल गुनाह में, आंख फूट गई। आंख फुड़वा कर आया मक्का से।
یہ اس لیے مسجدوں کے عادی بنو، جب ہم مسجدوں کے عادی ہوں گے، گشت کے عادی ہوں گے، مشوروں کے عادی ہوں گے، 3 دن کے عادی ہوں گے، نمازوں کے ذکر کے عادی ہوں گے، پھر ہمارا جسم سنو، پھر ہمارا جسم جنگل میں بھی ہوگا، اللہ کی رحمت وہاں آئے گی، دفتر میں اللہ کی رحمت، کھیتوں میں، بادشاہت میں، حکمرانی میں، غریبی میں، ہاسپٹل میں اللہ کی رحمت، کیوں؟ دل اللہ سے جڑا ہے۔ اس لیے دعوت سے دل اللہ سے جڑے گا، دعوت سے دل مسجدوں سے جڑے گا، دین کی محنت سے دل نماز سے جڑے گا۔ پھر گانے بجانے والے لوگ رونے والے بنے، گانے بجانے والے لوگ رونے والے بنے، چوریاں کرنے والے لوگ، لوٹنے والے لوگ لٹانے والے بنیں گے، راجن رہبر بنیں گے، شرابی نمازی بنیں گے، قاتل اللہ والے بنیں گے۔ یہ 100 قتل کرنے والا اللہ کے راستے میں نکلا، توبہ کرنے نکلا، اللہ نے اس کی توبہ کا انتظام کیا اور جنت میں چلا۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہم مسجدوں کو ٹائم دیں، مسجدوں کو ٹائم اور امت کو ٹائم دیں، اپنی بستی کو 3 دن دو، علاقے کو 3 دن دو، چیلے دو، 4 مہینے دو، پورے عالم کو وقت دو۔ ہمارے اوپر پوری امت کا حق ہے، اپنے ضلع کا بھی حق ہے، اپنے صوبے کا بھی حق ہے۔ سب سے پہلا حق دیندار بننے کا ہے، دیندار بنانے کا۔ قرآن میں وہ انفسکم اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اس کے بعد گھر والوں کو، اس کے بعد بستی کو، پھر اگلی نیت، پھر اگلی نیت۔ ہماری نیت سمٹ کر رہ گئی، ہم محدود ہو گئے، ہم دو ہمارے پاس، یہ ہماری نیت ہے، ہم دو ہمارے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جس میں دوسرے کی بھلائی کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جس میں دوسرے کی بھلائی کی نیت ہو، اچھائی کی نیت ہو، ہدایت دینے کی نیت ہو، اس کو جنت میں بھیجنے کی نیت ہو۔ اللہ کی قسم جس عمل میں دوسرے کی بھلائی کی نیت ہو، بے شک اس کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے، بے شک اس کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے۔ اللہ اس کے عمل کو گناہوں پر حاوی کرے۔ سنو جی، ایک آدمی کی نیکیوں میں اپنی ہی فکر ہے، ایک آدمی کی نماز میں اپنی ہی فکر ہے، ایک آدمی کی عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں اپنی ہی فکر ہے، یعنی اپنے تک نماز، اپنے تک علم، اپنے تک روزہ، اپنے تک ذکر۔ سنو اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ کتنا ناراض ہے، کتنا ناراض ہے بتاؤں؟ اللہ نے حکم دیا اس آدمی کو بستی سمیٹ پڑ، ہاں آگے نہ جاؤ اس پر اکیلے۔ اللہ نے کہا بستی کو، اس کو اٹھاؤ، جبریل آئے، بستی کو اٹھایا، ایسے زمین پر مارا، جارڈن میں، اب بھی وہاں گندا پانا۔ جس نماز کا تعلق صرف اپنی بھلائی سے، بس اس نمازی پر اللہ ناراض ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس نمازی سے، اس حاجی سے، اس دائی سے، اس 4 مہینے والے سے، اس عالم سے اللہ ناراض ہے۔ کیوں؟ پورے عالم سے کٹ گیا ہے، نبی سے کٹ گیا۔ یہ ہے ڈرنے کی بات اللہ کی۔ علماء نے قصہ لکھا ہے کہ باپ بیٹے کو قیامت میں لایا جائے گا، اللہ کہے گے دونوں کو جہنم میں ڈال دو، فرشتے ان کو لے جانے لگے جہنم کی طرف۔ باپ آگے آیا، گھٹنے ٹیک کر عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ سے کہنے لگا اللہ میرے باپ کو جنت میں ڈال دو، میرے باپ کو جنت میں، اپنے کو نہیں بولا، میرے باپ کو جنت میں ڈال دو۔ اللہ نے کہا کس بنا پر، کس عمل پر؟ عمل تو ہے نہیں بھائی، نہ تیرے پاس نسخے۔ اس نے کہا اللہ میرے باپ کے گناہ میرے اوپر ڈال دو، مجھے ڈبل سزا دے دو، میرے باپ کو بچاؤ۔ ہمدردی آئی بیٹے کی۔
میرے ابا کے گناہ میرے اوپر ڈال دو. اللہ اس کی اس بات کو سن کے مسکرائیں گے. لکھا ہے اللہ کہیں گے تو نے دنیا میں اپنے باپ کو پریشان کیا ستایا لیکن آج تو نے اپنے باپ پر احسان کیا ہم تیرے اس عمل سے خوش ہوتے ہیں تم دونوں جنت میں چلے جاؤ. دیکھو ہم دعوت کے کام سے ٹلتے ہم 3 دن سے ٹلتے کیوں اس میں پورے علاقے کا نفع ہے. یہ ہے مین پکڑ. اس لیے مخالفت کرتے ہیں جماعتوں. شیطان کراتا ہے اس کو پتہ ہے اس کی بستیاں دین پر آ جائیں گے اس کے خاندان توبہ والے بن جائیں گے ان کی عورتیں ان کی بیٹیاں ان کے نوکر توبہ والے بن جائیں گے. یہ تو اجتماعی ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ تو اجتماعی عمل ہے نا. اجتماعی عمل طاقتور ہوتا ہے. اجتماعی عمل جاندار ہوتا ہے. اجتماعی عمل ایماندار ہوتا ہے شاندار ہوتا ہے. جس عمل میں انسانوں کی بھلائی ہوتی ہے بس اس کا اثر بھی زیادہ ہے وزن بھی زیادہ ہے اثر بھی زیادہ ہے اس پر مدد بھی زیادہ ہے. اس لیے 2 چیزوں کو ٹائم دیں مسجد کو اور حکومت اپنے علاقے کو اپنے رشتے داروں کو ٹائم دو. دعوت دینے کے لیے ٹائم دو ان کی تشکیل کرنے کے لیے ٹائم دو ان کو مسجد میں لانے کے لیے ٹائم دو ان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ٹائم دو. بولو انشاءاللہ جب ہم امت کو ٹائم دیں گے اللہ ہماری مدد کریں گے. قرآن میں ان تنصروا ینصرکم ویثبت اقدامکم جو دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. جو دین کی مدد کرے گا حالات آئیں گے اس پر پریشانی بھی آئیں گے چھوٹا موٹا نقصان بھی ہوگا. لوگ اس کو ملا مولوی بھی کہیں گے لوگ اس کو بہادی بھی کہیں گے لوگ اس کو بہت کچھ کہیں گے لیکن یہ جمع رہا. کچھ لوگ اس کو جان کی دھمکیاں دیں گے جان کی دھمکیاں کہ بند کرو اور اندر ڈال دیں گے بند کرو اندر ڈال دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے دین کی مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے. آگے فرمایا ہم اس کو جمع دیں گے اگر یہ کرتا رہا ہم اس کو جمع دیں گے اگر یہ کام کرتا رہا اور دشمن کے قدم اکھاڑ دیں گے اور اس کے قدم جما دیں گے. اس کے قدموں کو جما دیں گے دشمن کو ہلاک کر دیں گے. اچھائی کے دشمن آج تک نہیں بچے نیکیوں کے دشمن آج تک نہیں بچے اللہ کے دشمن آج تک نہیں بچے. نبی کے بھائی ہلاک ہو گئے نبی کے چاچا ہلاک ہو گئے نبی کے بیٹے ہلاک ہو گئے کیوں دشمنی کی. اچھائی کا ساتھ دینے والے جانور بھی کامیاب اچھائی کا ساتھ دینے والے جانور بھی کامیاب اچھائی کا ساتھ دینے والے پیڑ بھی کامیاب. پیڑ سنو مسجد نبی میں کھجور کا تنا تھا کھجور اللہ کے نبی اس کو پکڑ کے خطبہ دیتے تھے ایسے سارا وہاں ممبر بڑا جب اس کو کاٹنے لگے بس وہ سیس کے جیسے بچہ روتا ہے وہ پیڑ ایسے رونے لگے. پیڑ رونے لگا یا رسول اللہ آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہے آپ مجھ سے خدمت لیتے تھے اب میں محروم ہوں. رونے لگا نبی کی جدائی پر نبی کی محبت میں رونے لگا. اللہ کے نبی نے اس پر ہاتھ رکھا ایک دم چپ ہو گیا. یہ تنا جنت میں جائے گا کیوں نبی کا ساتھ دیا. ابو جہل جہنم میں کیوں مخالفت کی. ابو لہب جہنم ابو جہل جہنم ابو طالب جہنم عتبہ جہنم قارون جہنم. یہ نبی کا پروار ہے. قارون موسیٰ علیہ السلام کی فیملی ہے. سنو بات
اللہ خاندان کو نہیں دیکھتے، اللہ برادری کو نہیں دیکھتے، اللہ عہدیداری کو نہیں دیکھتے، اللہ زمینداری کو نہیں دیکھتے، اللہ ڈگریوں کو نہیں دیکھتے، اللہ دینداری کو دیکھتے ہیں، اللہ ایمانداری کو دیکھتے ہیں۔ قبر میں جس دن ہمارے سے سوال کیا جائے گا، نہ عہدے کا سوال ہے، نہ مالدار ہونے کا سوال ہے، نہ بیٹے بننے کا سوال ہے، نہ بھابھی بننے کا سوال ہے، نہ ماں بننے کا سوال ہے۔ بس اللہ والا بنا، بس نبی والا بنا، بس دین والا بنا، بنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ کون کون پیار ہے؟ اتنا تو کر لو یار کہ ہم بالکل بے رحم ہو گئے، ہم بالکل جدی ہو گئے۔ ہم بے رحم ہو گئے، ہم سے بڑا بے رحم کوئی نہیں، اللہ ہی قسم۔ ہمارے گھروں میں بے نمازی، ہماری بستیوں میں بے نمازی، ہمارے حلقوں میں بے نمازی ہے، ہمارے شہروں میں بے نمازی ہے، ہمارے خاندانوں میں بے نمازی ہے۔ ہم انہیں جہنم میں بھیج رہے ہیں، ہم ان کی فکر نہیں کریں گے، ہم ان کو دعوت نہیں دیں گے۔ گئے نہ ہو، نبی نے فرمایا گئے گئے۔ جو دعوت کا کام چھوڑ دیتا ہے وہ بے رحم ہو جاتا ہے۔ اب ظلم ہی ظلم ہے، اب پکڑ ہی پکڑ ہے۔ گناہگار بیٹے نے باپ کی فکر کی، اللہ نے دونوں کو معاف کر دیا۔ حضرت بھی فرماتے تھے جو آدمی یوں کہتا ہے کہ دعوت کا کام ضروری نہیں ہے، یہ ظلم ہے، ظلم، ہاں ظلم۔ جو آدمی یوں کہتے ہیں دعوت کا کام ضروری نہیں ہے، جماعت میں جانا ضروری نہیں ہے، گشت کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ظالم ہے، ہاں ظالم۔ اس لیے جب ہم دین کا کام چھوڑ دیں گے، لوگ بے دینی کے کام میں آگے بڑھیں گے۔ جب ہم نماز کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، لوگ بے نمازی زیادہ بنیں گے۔ جب ہم ایمان کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے تو بے دینی اپنے آپ آئے گی، برائیاں اپنے آپ آئیں گی، اپنے آپ۔ اس لیے ہم اور ہمارے بچے، ہم اور ہماری مائیں، ہم اور ہمارے بھائی مل کر فکر کریں گے، مل کر دعا کریں گے، مل کر مشورے کریں گے کہ ایک امتی اللہ سے جڑے، ایک امتی نبی سے جڑے، دیندار بنے، ایماندار بنے۔ بس یہ ایمان کی محنت لوگوں کو اللہ سے جوڑے گی، یہ دین کی محنت لوگوں کو دین سے جوڑے گی، مسجد کی محنت مسجد سے جوڑے گی، ذکر کی محنت ذکر سے جوڑے گی۔ اگر ہم محنت کرتے رہے سب سے پہلے ہمیں نفع ہوگا، اگر ہم ڈلتے رہے سب سے پہلے ہمیں نقصان ہوگا۔ جو کرے گا وہ پاوے گا، جو نہیں کرے گا پچھتائے گا۔ اللہ سب سے پہلا نقصان موت کے دن ہوگا، ہاں موت کے دن، موت کے دن ہوگا۔ نبی نے فرمایا کانٹے دار جھاڑی پر چادر ڈالو، ریشم سے کھینچو، تار تار ہوگا۔ ایسی فرمایا جن لوگوں کو گھر چھوڑنے کی عادت نہیں ہے، مسجد کے لیے، نماز کے لیے، دین کی محنت کے لیے گھروں میں رہنے کی عادت ہے، ان کی روح کیسے نکالا جائے گا؟ جیسے مثال کھینچ کے 7 دن ہو گئے، سیریس ہے، 1 مہینہ ہو گیا، آئس نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جن کو نکلنے کی عادت ہے ان کی روح کیسے نکال لیا جائے گا؟ جیسے سوکھے آٹے سے بال، جیسے گھڑے سے پانی، جیسے قمیض۔ ہاں چل، کیوں نکلنے کی عادت ہے جی، نکلو نماز کے لیے، نکلو مسجد کے لیے، نکلو گشت کے لیے، نکلو 4 مہینے کے لیے، نکلو دوسروں کو بھلا بنانے کے لیے، ایمان پر ڈالنے کی دعوت کے لیے نکلو۔ جیسے نبی نکلے، صحابہ نکلے، عمر نکلا، عثمان نکلا، بلال نکلے۔ اللہ کے نبی مکہ سے نکل کر طائف گئے، مکہ سے نکل کر مدینہ گئے، مدینہ سے نکل کر احد گئے، مدینہ سے نکل کر تبوک گئے، مدینہ سے نکل کر حنین گئے، مدینہ سے نکل کر بدر گئے۔ ہم کہاں گئے؟ یہ 24,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے، 24,000 سفر،
24,000 سفر ہوئے جبریل کے آسمان سے زمین، 24,000 سفر، 24,000۔ لیکن نبی تبوک گئے، گرمی، بدر گئے 313 صحابہ کو لے کر، احد گئے 700 کو لے کر، صحابہ کرام حبشہ گئے نجاشی کے ملک میں، عیسائی بادشاہ، بڑا ساتھ دیا۔ عیسائیوں کے لیے نکلنا، اس سے عیسائی جنم لیں گے، ایمان کے لیے نکلو، ایمان جنم لے گا۔ جیسے اناج سے اناج پیدا ہوتا ہے، گیہوں سے گیہوں پیدا ہوتی ہے، پھلوں سے پھل پیدا ہوتے ہیں، ایسے ایمان سے ایمان پیدا ہوگا، نیکیوں سے نیکیاں پیدا ہوں گی، نماز سے نماز پیدا ہوگی۔ ایسا نہ ہو شیطان ہمیں ٹالتا رہے، ابھی نہیں پھر، ابھی نہیں پھر، ابھی نہیں پھر، شیطان ہمیں ٹالتا ہے، ابھی نہیں پھر، ابھی نہیں پھر، اللہ ہمیں ڈالتا ہے، پھر نہیں ابھی، کل نہیں ابھی، شیطان ٹالتا ہے، ابھی نہیں پھر مر گئے۔ ہمیں اپنی موت کی کوئی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر۔ ہمارے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ ہمارے نبی 63 سال میں اللہ کی رحمت میں چلے گئے۔ بتاؤ کتنا بڑا نبی ہے، جس کے صدقے سے زمین بنی وہ بھی چلی، جس کے صدقے سے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، جس کے صدقے سے آسمان بنا ہے، وہ بھی 63 سال کی عمر میں چلے گئے۔ اس دنیا کا سب سے اچھا انسان حضرت ابو بکر ہے، وہ بھی 63 سال میں چلا گیا۔ 25 سال کی عمر میں فاطمہ چلی گئی، 25 سال، جنت کی سردار فاطمہ۔ 25 سال کیا ہوتے ہیں؟ 25 سال میں کتنا دین سیکھا؟ اللہ نے اعلان کر دیا، فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار، حسن حسین جنت میں نوجوانوں کی سردار ہے، حسن حسین نوجوانوں کی سردار ہے۔ دنیا میں نبی نے فرمایا نوکرانی کے بارے میں، نوکرانی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوکرانی ہے نبی کے پروار کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی نوکرانی ہے۔ کون؟ ام ایمن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ام ایمن کو دیکھنا ہے، جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہے، ام ایمن کو دیکھنا ہے۔ بتاؤ جنتی عورتیں نوکرانیاں بھی بن سکتی ہیں، جنتی مرد ڈاکو بھی بن سکتا ہے، جنتی مرد قاتل بھی بن سکتا ہے۔ بس جیسی انیتا ویسی مرادہ، تو ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں۔ 63 سال کیا ہوتے ہیں نبی کے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی 11 بیویاں دنیا چھوڑ کے چلی گئی۔ معین الدین چشتی اجمیری کتنے بڑے ولی ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، یہ سرہند والے احمد فاروقی مجددی سرتاج الاولیاء پنجاب اتنے بڑے ولی ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت میں، یہ بھی قبروں میں ہیں۔ کچھ بچے مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، کچھ بچے پیدا ہوتے ہی مرے۔ آج شادی ہوئی آج ہی مر گیا، آج شادی ہوئی آج ہی مر گیا، آج شادی ہوئی رات کو دلہن مر گئی۔ ایسے حادثے دنیا میں ہوتے ہیں تاکہ ہم توبہ کریں، ہم اللہ کی طرف توجہ کریں۔ میرے ساتھیوں کی جماعت جاری تھی بس میں، اسی شہر میں شاملی، ایک بارات آئی، دلہن کو لے کے گھر میں سامان رکھا، فریج رکھا، فرنیچر رکھا، دلہن کو بھی بٹھا دیا کمرے میں، موٹر سائیکل ملا تھا دہیج میں، تو دلہا کو ٹیسٹ کرنے کے لیے روڈ کی طرف بڑھا، دائیں طرف دیکھنا یاد نہیں آیا، دلی سے بس آئی ٹکرایا، وہیں مر گیا۔
ہمارا ساتھی اترا محمد یاسین، اس کو گود میں اٹھایا، ایک نظر دیکھی، ایک دم سانس توڑ دی گود میں. ابھی مہندی بھی نہیں اتری تھی، نکاح کا سامان بھی نہیں اترا تھا، گھڑی بھی نہیں اتری تھی، قبر میں اتر گیا. غفلت پیدا ہوگی اگر ان مجلس میں آپ نہیں آئیں گے. اللہ کی قسم نواجی کے اندر بھی غفلت آئے گی. بالکل اللہ کے نبی دنیا داروں کو ایسی دعوت دیتے تھے کہ دنیا کا کام کر رہے ہیں. سنو ایک صحابی اس کی بیوی دیوار سیدھی کر رہے، اللہ کے نبی گئے ان سے ملنے، دیکھا کہ ان کے اوپر مٹی گارا، یہ اینٹ ویٹ کا اثر ہے. نبی گزرے، کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ دیوار گرنے والی تھی، اس کو سیدھی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا موت اس دیوار کے گرنے سے زیادہ قریب ہے، دیوار گرنے سے پہلے تم گر سکتے. کتنا قریب سے تذکرے کرتے ہیں، کتنا دل پر ان کے اللہ کا غلبہ ہوتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر میں، بستیوں میں، علاقوں میں، ملکوں میں، شہروں میں صحابہ بھیجے. اللہ نے نبی بھیجے، ہر ملک میں صحابہ گئے، ہر ملک میں صحابہ دفن ہے، ہر ملک میں صحابہ دفن ہے، ہر ملک میں ولی دفن ہے، ہر ملک میں کتب دفن ہے، ہر ملک میں محدثین مفسرین، ہر ملک میں سکندر قلندر دفن ہے. 9 نبی دفن ہے تمہارے پنجاب میں، 9 نبیوں کی جماعت پنجاب میں دفن ہے. براسر 9 نبی دفن ہے براسر. 5,500 سال پہلے آئے، بستی والوں نے دھکے مارے بار کر دیا، اس بستی پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہلاک ہوا. پھر دوسری بستی میں گئے، وہاں پر دفن. جس ملک میں 9 نبی آئے ہو، ہم گھر میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. 25 صحابہ ہندوستان میں دفن، 25 صحابہ انڈیا میں دفن، 10,000 صحابہ مکہ مدینہ، 1,15,000 پوری دنیا میں دفن. وہ الیکشن لڑنے نہیں گئے تھے، میں نے تو جس دن الیکشن لڑنے نہیں آیا تھا. اللہ اس کے رسول کا پیغام لے کر آیا تھا، بندوں کو، بندیوں کو، انسانوں کو اللہ سے جوڑنے آیا تھا. بس وہی کلمہ ہمارے پاس ہے جو نبی کے پاس تھا، وہی کلمہ ہمارے پاس ہے جو صحابہ کے پاس تھا، وہی کلمہ. نماز قرآن نہیں بدلا، نہ کلمہ بدلا، نہ قرآن بدلا، نہ اذان بدلی، نہ رکوع بدلا، نہ سجدہ بدلا، نہ جمعہ بدلا، نہ روزے بدلے. بس اپنا یقین بدلنا ہے، بس اپنے آپ کو بدلنا ہے. بولو انشاءاللہ. اپنے آپ کو تھوڑی سی محنت کرو، تھوڑی سی کوشش کرو، کم سے کم ہم مسجد کو آباد کریں. بولو انشاءاللہ. مسجد آباد کرو. ہم 3 دن میں مہینے کے بجائیں گے، چیلے میں سال 6 مہینے کے بجائیں گے، 4 مہینے میں 7 دن، 8 مہینے کے بعد 9 مہینے کے بجائیں گے. ہم مسجد میں ہر وقت آئیں گے. ہم مسجد میں 5 ٹائم آؤ، 2 ٹائم آؤ، 3 ٹائم آؤ، کم سے کم 1 ٹائم تو آؤ. بولو اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. مومن کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. یعنی حفاظت کی چیز ہے مسجد کا مشورہ، مسجد کی گشت، ہجرت، نصرت، جماعتوں کے پاس آنا جانا، اس میں ہماری حفاظت ہے، اس میں ہماری حفاظت ہے. 5 چیزیں فرمائی ہمارے نبی نے. جو مسجد کو وقت دے گا، 3 وعدے فوراً ہے. جو مسجد کو وقت دے گا آباد کرنے کے لیے، 3 وعدے فوراً ہے. نمبر 1 اللہ اس کی رحمت کرے، رحمت اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، مصیبتوں کو ہٹا. اللہ کی رحمت مصیبتوں کو کریش کر دے گا. رحمت ہو ہمارے اوپر،
ہمارے گھر پر. نمبر 2 اللہ راحت دے گا. راحت روح میں راحت, بدن میں راحت, کھانے میں, سونے میں راحت. نمبر 3 اللہ اپنی رضا دے گا, اللہ راضی ہو جائے گا. نمبر 4 پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے گا. نمبر 5 بنا عذاب کے, بنا حساب کے اللہ اسے جنت دے دے. 5 وعدے, چھوٹے چھوٹے وعدے دنیا کے 3, یہ بہت چھوٹے لیکن کتنے بڑے ہیں. اللہ رحمت کرے مشورے والوں پر, تعلیم میں بیٹھنے والوں پر, 3 دن میں جانے والوں پر, جماعتوں کا ساتھ دینے والوں پر, ملاقاتیں کرنے والوں پر اللہ رحمت کریں گے, انہیں راحت دیں گے, ان سے راضی ہو جائیں گے. تو کم سے کم ہم اپنی مسجدوں میں ماحول قائم کریں. بولو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجد بناؤ, عبادت خانہ. عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں عبادت خانہ بناؤ. نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں عبادت خانہ بناؤ. کچا ہو, چھپر کا ہو, ٹین کا ہو, لیکن ایک کمرہ فکس کر دو, یہ عبادت خانہ ہے. نبی کی حدیث پہ عمل ہو جائے گا. ورنہ ہمارے گھروں میں ساری چیزیں, نہانے کی جگہ, کپڑے دھونے کی جگہ, ڈنگروں کی جگہ, بھینسوں کی جگہ, کھانا بنانے کی جگہ, پیٹی رکھنے کی جگہ, فریج رکھنے کی جگہ, نماز کی جگہ ہی نہیں. نماز کی جگہ عورتیں نماز کی جگہ بنائیں. ایک کمرہ نماز الگ, اس میں جماعت ہے, مستورات, وہیں تعلیم, وہیں مشورہ, وہیں دعا. اس میں کوئی کام ہی نہیں کرنا دوسرا, بس کوئی عبادت کا گھر کا عبادت. نبی کے حدیث پہ عمل ہو جائے گا. جی دوسری محنت کرو. ہمارے گھر میں ہمارا قبضہ ہے, ہمارے گھر میں ہماری بات چلتی ہے, ہمارے گھر میں گھر ہمارے تابع ہے, ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں. بولو کوئی نمازی نہیں. نبی نے فرمایا اگر نماز نہیں ہے تو مال ہوگا برکت نہیں, سامان ہوگا سکون نہیں, گھر ہوں گے عزت نہیں, دوائیاں ہوں گی شفا نہیں. ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے. بولو انشاءاللہ. حدیث کا مفہوم ہے ایک بستی میں 39 نمازی ہیں, ایک بے نمازی. اگر یہ 39 نے اس ایک کی فکر نہیں کی تو اس کی نحوست 39 نمازیوں پر پڑے. نبی تو 120 گھروں تک اس کا برا اثر جاتا ہے نمازی پر. اس کی نحوست, اس کی بے برکتی, اس کی گندگی. سنو 120 گھروں تک حدیث یہ بات نہیں ہے. ہماری بستی میں 120 نمازی ہیں, ایک بے نمازی ہے. اگر اس کی فکر نہیں کی, اس کی نحوست 120 پر پڑے. اس لیے ہماری خیر نہیں ہے اکیلے نماز پڑھتے رہیں, اکیلے ذکر کرتے رہیں. بس اس کو مشورے میں لائیں گے, محنت میں لائیں گے. بولو جس جگہ سے, جس زمین سے, جس پیڑ کے پاس سے بے نمازی گزرتا ہے ایسے ڈرتے ہیں پیڑ, کانپتے ہیں. پہاڑ بھی ڈرتا ہے بے نمازی سے, لکھا, جانور بھی ڈرتے ہیں, کتا بھی ڈرتا ہے, اونٹ بھی ڈرتا ہے. حدیث میں لکھا ہے سب سے گندا جانور سور ہے. اللہ سے ڈر کہتا ہے سور بھی رکھنا, بے نمازی نہ رکھنا. اتنی بری چیز ہے. اس لیے محنت کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے, ہمارے صحابہ نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے پیروں نے, ہمارے اولیاء نے دوسرے لوگوں کو نمازی بنایا. دوسروں کو ہم اپنوں کو بنائیں. بولے انشاءاللہ ہم اپنوں کو تو بنا لیں, ہم خود تو بن جائیں. بولے
تو اپنے ہی من میں ڈوب جاؤ. پاجا سراغی زندگی میرا نہ بن سکا اپنے ہی بن. ہاں تو اپنے آپ کو دیندار بنا لے, اللہ کا کام کرتے گا. جماعتوں میں اس لیے جاتے ہیں ہم دوسروں کی ہدایت کی نیت کر کے نہیں جاتے, ہم پہلے اپنی ہدایت کی نیت کرتے ہیں. دوسروں کو تو اثر ہو ہی جاتا ہے جب چلتے ہیں. اللہ مجھے ہدایت دے دے, میری نماز ٹھیک ہو جائے, میرا ایمان ٹھیک ہو جائے, بس اس نیت سے ہم جائیں گے. ہاں دوسروں کی فکر کریں گے, نیت اپنی فکر سارے آ رہے ہیں. بولو یہ اللہ کو پسند ہے, فرشتوں کو پسند ہے, نبی کو پسند ہے کہ جس عمل میں دوسروں کی بھلائی کی نیت ہوتی ہے, دوسروں کی ہدایت کی نیت ہوتی ہے, دوسروں کی جنت کی نیت ہوتی ہے, اس کا کمزور عمل بھی قبول, گناہگار کا عمل بھی قبول. ایک عورت جا رہی تھی, سنو عورت گناہگار عورت, دیکھا کہ کنویں کے پاس کتا پیاسا ہے, جیب نکلی ہے, کتا جیب کبھی وہ پانی دیکھ رہا ہے, بیچارہ گارے چاہیے, اتنا پیاس تھا اس کو رحم آیا کتے. کیوں آیا؟ حدیث میں الخلق یاد ہو, نبی فرما رہے ساری مخلوق اللہ کا قرب ہے, جس پہ رحم کرے گا اللہ اس پہ رحم کرے گا. ساری انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد ہے, آدم اور حوا. آدمی اپنی مرضی سے یہ دین بنا ہے, وہاں سے تو دین لے کر آیا ہے. اس نے دیکھا ایک کتا پیاسا ہے, اس نے بھی حدیث سنی تھی نبی کی, لیکن وہ بیچاری گناہگار ہوا تھی, لیکن دل میں تو نور تھا اس کے ایمان کا, حدیث کا. بے شک عمل نہیں تھا. آدم کو خدا مت کہو, آدم خدا نہیں, مگر خدا کے نور سے آدم جدا نہیں. اللہ نور السماوات والارض. سنو بات, ہم نہ اپنے پہ رحم کرتے ہیں, ہم نہ دوسروں پہ رحم کرتے ہیں, ہم مخالفت کرتے ہیں. یہ تو بابی کاٹا مار کے ہو گئے جائے گا, یا مار کھا گئے. اولیاء کرام پر بزرگان دین فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا رحم لوگوں کو جہنم سے بچانا. سب سے بڑا رحم لوگوں کو جہنم سے بچاؤ. کیسے؟ دیندار بنا. بس دین آئے گا رحم آئے گا. لیکن اللہ کا رحم دیکھو اس گناہگار عورت نے. سنو, اپنا موجہ تھا نا, موجہ ہوتا ہے جراب چمڑے کی, چمڑا تھا, اس نے چنی میں باندھا, ایسے کنویں میں اترو, اس کو نکالا, کتے کو پانی پلاتے رہی, نکالتے رہی, کتے کو پانی پلاتے رہی. اللہ اس کے عمل کو دیکھتے رہے, اللہ اس کے عمل کو دیکھتے رہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ نبی نے بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک قصہ حدیث میں بتاؤ. اللہ نے حدیث میں جانوروں پر رحم کرنے کو بھی اچھا بتایا. اچھا جب ہم اپنے بھائیوں پر, پڑوسیوں پر, اپنے شہر والوں پر, گناہگاروں پر, غریبوں پر رحم کریں گے, اللہ ہدایت دے گا, اللہ توبہ کی توفیق دے گا, ماحول پاک ہو جائے گا, دل نورانی ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے خود فرمایا اللہ نے اس کے عمل کو قبول کیا, اس کے گناہ کو معاف کیا اور جنت میں داخل کیا. یہ بن گئی نا بات, ہاں بن گئی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں نبیوں کے راستے سے, قرآن کے راستے سے, کہ تم اپنے اوپر رحم کرو دین کا کام میں لگ کے. جب ہم دین کے کام میں لگ جائیں گے رحم اپنے آپ آئے گا.
جب ہم دین کے کام کو چھوڑ دیں گے مصیبت اپنے آپ آئے گی، بولنی لانی چاہیے۔ ہم بے دین ہو جائیں گے پریشانی اپنے آپ، ہم بے نوائی ہو جائیں گے مصیبت اپنے آپ، پھر ایسی ایسی مصیبتیں منہ کھول کر آئیں گی، ایسی ایسی مصیبتیں کھڑے کھول کر آئیں گی کہ 10 لاکھ 5 لاکھ پتہ نہیں ایک دن میں کتنے لوگوں کو کھا گیا کرونا، کتنے لوگوں کو کھا گیا کرونا۔ یہ مصیبت تو ہے جی، دکھائی بھی نہ دے اپنا کام کر گیا، دکھائی بھی نہ دے اپنا کام کر گیا۔ اس لیے فرمایا جب دنیا میں اجتماعی گناہ ہوں گے اجتماعی مصیبت آئے گی سب کے اوپر، جب دنیا میں اجتماعی نیکیاں ہوں گی تو اجتماعی برکتیں آئیں گی، اجتماعی رحم آئے گا۔ ہم اور آپ مل کر نیت کریں گے، ارادہ کریں گے کہ جس کام پر اللہ کا سب سے زیادہ رحم آتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ دعوت اللہ، کہ ہم اللہ اس کے رسول کی دعوت دیں گے، ہم ایمان کی دین کی دعوت دیں گے۔ اس دعوت دینے کے لیے ہمیں کچھ جان لگانا پڑے گا، مال لگانا پڑے گا، کچھ وقت بھی دینا پڑے گا، کچھ وقت بھی دینا پڑے گا۔ جب ہم 3 چیزوں کی قربانی دیں گے اب ہم کامیاب ہیں، اب ہوں گے کامیاب۔ آپ کمائی میں اور باپ کمائی میں فرق ہوتا ہے، آپ کمائی اور باپ کمائی، آپ کمائی میں اور باپ کمائی میں فرق ہوتا ہے۔ باپ کمائی کو آدمی فضول خرچتا ہے، آپ کمائی کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ صحابہ نے جان کی قربانی دی، مالوں کی قربانی دی، ایمانیت کے لیے اور انسانیت کے لیے۔ ان کی قربانی کا صلہ آج ہم یہاں ہیں، ان کی محنت کا صلہ آج ہم یہاں ہیں۔ ہم بھی آگے نیت کریں گے، ہم ہی ارادہ کریں گے، ہم بچوں کی بھی نیت کریں گے، اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی نیت کریں گے، بس جیسی نیت ہو جائے گی ویسے فیصلے ہو جائیں گے۔ اب سارے ساتھی یہاں بیٹھے رہیں، بس اس کی آپ نیت کرو، جتنی جیسی نیت ہوگی ویسی مراد ہوگی، جیسی نیت ہوگی ویسے ہدایت کے فیصلے ہوں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ ایک نیت کرو، ہمارے گھر میں ہماری بستی میں کوئی بے نوازی نہیں رہے گا، ہم اتنی محنت کریں گے جیسے الیکشن کے زمانے میں کرتے ہیں، الیکشن کے زمانے میں کرتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں، لوٹے میں نمک ڈلواتے ہیں، پگڑیاں رکھ دیتے ہیں، کوئی کمبل بانٹتا ہے، کوئی 1000 کے نوٹ بانٹتا ہے، بس اس سے جڑ جاؤ۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ تم گناہ کرتے ہو مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے کے لیے، تم گناہ کرتے ہو ایک کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرنے کے لیے، تم نیکی کرو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ بولو انسان نیت کرو ہمارے گھروں میں کوئی بے نوازی نہ رہے۔ بولو انسان مسجدوں کو ٹائم دیں گے آپ؟ بولو انشاءاللہ۔ کون کون جا رہے ہیں آپ مسجد کو وقت دو، تیسری امت کو وقت دو، امت میں چلو پھرو، نکلو اللہ کے راستے میں۔ آخری بات، دلی والے حضرت فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں چلتے رہنے سے 3 فائدے ہیں۔ اللہ کے راستے میں چلتے رہو، اللہ کے راستے میں چلتے رہنا ایسا ہے جیسے جاری پانی، جاری پانی۔ جاری پانی میں 3 صفتیں ہوتی ہیں، 3 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جاری پانی پاک رہتا ہے، دوسرے پاک، تیسرے جہاں سے گزرتا ہے دریا آس پاس کے جانوروں کو لوگوں کو نہ پہنچے۔ کھڑے پانی میں 3 صفتیں نہیں، کھڑے پانی میں 3 صفتیں نہیں۔ پانی ہوتا ہے لیکن اس میں گن نہیں ہوتے، کوئی کھانا نہیں بناتا جوڑ کے پانی سے۔ اللہ کے راستے میں چلتے رہو، جیسے جاری پانی پاک رہتا ہے، دوسروں کو پاک کرتا ہے اور نفع نہ پڑے۔ اللہ کے راستے میں پاک کرنے کی دعوت لے کے پھرو، پاک قرآن کی دعوت لے کے پھرو، پاک نماز کی دعوت لے کے پھرو، پاک اللہ کی دعوت لے کے پھرو۔ اس سے ہم بھی پاک ہوں گے، ہم بھی معاف ہوں گے۔
ہم بھی پاک ہوں گے اور ہم بھی معاف ہوں گے. بولو اسے نیت کرو. جس ساتھی کے اب تک 4 مہینے لگے وہ جلدی سے جلدی 4 مہینے لگا لو. ایسا نہ ہو ہمارا وقت نہ لگے اور ہم یہاں سے دنیا سے رخصت ہو جائیں. اس سے پہلے نیت کرو کہ انشاءاللہ جن ساتھیوں کے 4 مہینے